میرے پروگرام میں بہت وارم ویلکم. میں ہوں کامران شاہد. جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت پروگرام جاری ہے تو اس وقت سراج الحق صاحب جو ہے جماعت اسلامی کے امیر, ان کے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کی ایک اہم ترین میٹنگ جاری ہے, اور امید ہے شاید پروگرام کے بیچ میں آپ کو اہم ترین ڈیولپمنٹس یا سراج الحق صاحب بتائیں یا ہم بتائیں آپ کو. عمران خان صاحب کا پیغام لے کر وہ گئے نواز شریف صاحب کے پاس. اس سے پہلے نواز شریف صاحب کا پیغام لے کے سراج الحق صاحب عمران خان صاحب کے پاس گئے تھے. آج کا دن اس لحاظ سے اہم ہو سکتا ہے کہ شاید عمران خان صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان کوئی پیچ اپ ہو جائے. ہمارا آج کا سوال جو ہے اوپینین پول کا, ہم چاہیں گے آپ پارٹیسپیٹ کریں. اگر آپ کو بھی اوپینین پول اسکرین میں نظر آ جائے, کیا عمران خان کو اپنے فیصلے پر لانگ مارچ کے نظر ثانی کرنی چاہیے؟ آپ 3031 ایس ایم ایس کر سکتے ہیں, طریقہ آپ کو پتا ہے. 3031 اسپیس دے کر اے لکھ کر آپ یس کہہ سکتے ہیں, ڈی پی اسپیس بی کا مطلب ہے نو. پروگرام کے دوران آپ کی ووٹنگ جاری رہے گی. ہم چاہتے ہیں عوام جو ہے جو دیکھ رہی ہے اس کو پروگرام کو, وہی پارٹیسپیٹ کرے اس کے اندر. آج کے ہمارے پینلسٹ بڑے اہم ہیں. اس سے پہلے کہ میں ان سے آپ کا تعارف کراؤں, آپ کو ایک چھوٹی سی بات کہتا چلوں. بہت سے لانگ مارچز ہوئے پاکستان کی تاریخ میں 77 سے لے کے آج تک, لیکن جب بھی لانگ مارچ ہوا, خواہ بھٹو صاحب کے خلاف ہوا, خواہ نواز شریف صاحب کے خلاف بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کیا, اس میں ایک چیز کامن تھی جو اس وقت نظر نہیں آ رہی, وہ تھی پولیٹیکل آئسولیشن, کہ اپوزیشن ساری ایک طرف تھی اور حکومت تنہا تھی, اور اس کے بعد جو ہوا سو ہوا. آج ہمیں کچھ مختلف دیکھنے میں نظر آ رہا ہے. آج اپوزیشن اس طرح اکٹھی نہیں ہے. پیپلز پارٹی جو مین اپوزیشن پارٹی ہے وہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہے جمہوریت کے نام پر, JUIF حکومت کے ساتھ کھڑی ہے. اس کے علاوہ MQM جو ہے وہ بھی سطح حکومت کے ساتھ کھڑی ہے کہ لانگ مارچ سے ان کو کوئی تعلق نہیں. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ تمام لوگ سٹیک ہولڈرز ہیں. نواز شریف صاحب نے سندھ میں پیپلز پارٹی حکومت کو جانے دیا, اور وہ ان کا مینڈیٹ بھی تھا وہاں. وہ جو ہے وہ سٹیک ہولڈر, وہ کیوں چاہیں گے کہ اسمبلی تحلیل کی جائے عمران خان صاحب کے مطالبے پہ؟ بلوچستان میں کیوں نیشنل پارٹی چاہے گی کہ عمران خان صاحب کے کہنے پر وہ تحلیل کر دی جائے؟ سب سے بنیادی سوال جو آج بلکہ میں اٹھاؤں گا تحریک انصاف کے سامنے وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر مستعفی ہو جائیں, اگر ایک مفروضہ مان بھی لیا جائے, لیکن کیا پرائم منسٹر کے مستعفی ہونے سے پرائم منسٹر سندھ کی اسمبلی تحلیل کروا سکتے ہیں؟ جو مطالبہ عمران خان صاحب کا کہ الیکشنز کرائے جائیں, سب کچھ تحلیل کر دیا جائے, کیا پرائم منسٹر مستعفی ہو کے خیبر پختونخوا کی اسمبلی تحلیل کرا سکتے ہیں؟ ایون بلوچستان کی کروا سکتے ہیں؟ یہ سب سے اہم ترین سوالات ہیں جو آج ہم اٹھائیں گے. ہمارے آج کے پینلسٹ جو لاہور اسٹوڈیوز میں ہیں, سینیٹر کامل آغا صاحب, آپ رہنما پاکستان مسلم لیگ کاف کے, بہت وارم ویلکم. ندیم افضل چند صاحب, سابق چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی, پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, بہت وارم ویلکم آپ کا بھی. ہمارے ساتھ علی محمد خان MNA ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, اور ابھی تھوڑی دیر میں ہمیں رانا ثناء اللہ صاحب بھی جوائن کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون سے. علی محمد خان صاحب, اگر میں آپ سے اس سوال کا آغاز کر لوں, یہ بتا دیجئے کس طریقے سے پرائم منسٹر آپ کے مطالبے میں مستعفی بھی ہو جائے تو وہ سندھ کی, لیٹ سپوز سندھ کی صوبائی اسمبلی کا کیا زور چلتا ہے ان کا کہ وہ اس کو تحلیل کر دیں گے, جو آپ کا مطالبہ ہے کہ سارا کچھ نیا سٹارٹ ہو جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران, بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے موقع دیا اور آپ نے بہت ویلنٹ اور بہت ہی ریلیونٹ کوشچن کیا ہے. دیکھیں, اس بات کو تو سبھی ایگری کریں گے کہ سینٹر میں جب میاں صاحب کی گورنمنٹ, دیکھیں مفروضے پہ ہی بات ہو رہی ہے تو ہائپوتھیٹیکل بات ہی میں کروں گا کہ اگر میاں صاحب استعفیٰ دیتے ہیں تو پنجاب جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, پاکستان کا دل ہے, وہیں سے ڈیسیجن میکنگ اگر آپ دیکھیں نیشنل لیول پہ کالز وہیں سے شارٹ ہوتی ہیں, تو وہاں پہ ان کی اپنی گورنمنٹ ہے, تو وہاں پہ تو تحلیل کرنا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. KPK میں بھی ہم ان کے ساتھ ہیں, اور جو بلوچستان ہے علی محمد صاحب دوسری بات ہے نا. دیکھیں کامران وہ دوسری بات ہے, اور ہماری ڈیسیجن ہے, ہم تو جب چاہیں گے وہ تو ہم پہ ہے نا, کہ مطلب اگر تحریک انصاف پہ ہے, اور اگر ہم اور تحریک علی بھائی سندھ میں کیا جی میں عرض کرتا ہوں, ہم اور PMLN اس پہ ایگری کرتے ہیں تو آپ کا صرف سندھ رہ جاتا ہے. اب کوشچن یہ ہے کہ جب ایک پیچ اپ ہوگا, ایک سلسلہ آگے چلے گا اور آپ ایک نیشنل گورنمنٹ کی طرف جائیں گے جو عارضی طور پہ 3 مہینوں کے لیے کم از کم آپ کو گورنمنٹ تو چاہیے ہوگی نا جو الیکشن کرا دے, اور ساتھ ساتھ جو مین ریفارمز چاہیے ہوں گی. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں سندھ کو کون فورس کرے گا, سندھ کے وزیر اعلیٰ کو زرداری صاحب کو کون فورس کرے گا؟ وہی میں بات کروں کہ اگر آپ کی سینٹر جاتی ہے اور آپ کے 3 صوبے جاتے ہیں تو لا محالہ سندھ کو بھی جانا پڑے گا. یہ ایسے ہو نہیں سکتا. سندھ کین ناٹ ریمین ان آئسولیشن. دا پرابلم از کہ سب کہتے ہیں, اور میں تو یہ سوال زرداری صاحب کے سامنے رکھتا ہوں کہ زرداری صاحب آپ وہ پہلے آدمی تھے, اور میں قدر کرتا ہوں آپ کی اس بات کی کہ آپ نے خان صاحب کو جب اسپتال فون کیا تو آپ نے کہا کہ آروز کا الیکشن تھا. جب آپ مانتے ہیں یہ چیز غلط ہے. دیکھیں علی محمد, یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, انہوں نے کیا, لیکن پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہم نے, چل ہم پوچھ لیتے ہیں. ہم ندیم افضل چند صاحب, نواز شریف صاحب کے کہنے پہ آپ سندھ اسمبلی تحلیل کر سکتے ہیں, یس اور نو؟ تو پہلے بتائیں سر, پھر آگے میں سوال دیکھیں. اگر ڈائلاگ ہوتے ہیں نا پولیٹیکل پارٹیز کے بعد,
تو پھر پیپل پارٹی اگر مڈ ٹرم الیکشن کسی فیئر الیکشن کمیشن کے ذریعے اور سارے مطالبات جو پیپلز پارٹی کا محترم بینظیر بھٹو سے آج تک ہمارا مطالبہ اس کے تحت ہوتا ہے تو پھر تو ہو جائے گا. یہ سیٹلمنٹ کے تحت اگر ہوتا ہے تو پھر میرے خیال نہیں, اگر یہ لانگ مارچ عمران خان صاحب وہاں لے جاتے ہیں اور وہ پرائم منسٹر کہتے ہیں یا مستعفی ہوں اور سارا سیٹ اپ مستعفی ہو, آپ کی اپنی ایک وائس نہیں ہوگی, آپ چلیں گے ساتھ ہی عمران صاحب کے؟ دیکھیں, عمران کے ساتھ ہم نے نہیں چلنا, نہ ہم نے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ چلنا ہے. ہم نے اپنی آئیڈیالوجی پہ اور اپنے سوچ کے مطابق چلنا ہے. اگر ہماری سوچ کے مطابق اس ملک میں تبدیلی جینون آ سکتی ہوئی, اچھا الیکشن کمیشن میں ریفارمز آ سکتی ہو, الیکشن کا نظام ٹھیک ہو سکتا ہوا, تو پھر پیپلز پارٹی تو پہلے چاہے گی کہ یہ سسٹم ٹھیک ہو. لیکن آپ کو پیپلز پارٹی سب سے آگے ہوگی. لیکن آپ کو لگتا ہے 14 اگست کو اگر عوام وہاں اکٹھی ہو جاتی ہے تحریک انصاف کی تو یہ جینون ڈیمانڈ ہوگی تبدیلی کو, آپ اس کا ساتھ دے سکتے ہیں؟ مورلی دے دیں. دیکھیں, ڈیمانڈز علیحدہ ڈیمانڈز ان کی جو 1.5 سال پرانی ڈیمانڈز ہیں وہ یہ ہے کہ ریفارمز ہو الیکشن کمیشن میں, اور جو ہلکے جن میں دھاندلی ہوئی ہے ان کا آڈٹ کیا جائے. مستعفی پہ نہیں آپ آتے. دیکھیں, مستعفی میں سمجھتا ہوں ایک چیز تو حقیقت ہے کہ رگڈ الیکشن ہے. اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے, اور اب پبلک میں تو یہ تقریباً ثابت ہو چکا ہے, لیکن اگر حکومت کا رویہ اسی طرح غیر جمہوری رہا تو پھر کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں, یہ اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مار رہے ہیں. آپ میرے کہنے پہ یا عمران خان کے کہنے پہ انہوں نے کیا مستعفی ہونا, یہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے, اپنی سوچ کی وجہ سے. ایک دو حرکتیں ایسی کیا کی آپ کے خیال میں نہیں ہونی چاہیے تھی اس وقت؟ دیکھیں کہ پولیٹیکل پارٹی سے آج ڈائلاگ ہو رہا ہے, 14 کو ڈیڈ لائن ہے, یہ 5 مہینے پہلے کیوں نہیں ہو سکتا تھا؟ الیکشن کمیشن اگر فخرو بھائی مستعفی ہو سکتے ہیں تو دوسرے ممبران پولیٹیکل پارٹی سے کیوں نہیں ہو سکتے؟ اور وہ احتجاجاً مستعفی, اگر وہ ہو جاتے مستعفی, وہی ہو جاتے الیکشن, آپ کمیٹی بنائی ہے آپ نے, ساتھ ہی وہ مستعفی ہو جاتے, کوئی ریفارمز ہو جاتی, کسی میں تو پہل کریں نا. آپ ادھر سے الیکشن کمیشن سے بیان دلوا رہے ہیں کہ یہ حکومت چاہے بھی تو ہم نہیں کریں گے 4 حلقوں کو, تو یہ تو اگلے کو ٹیز کرنے والی بات ہوئی نا. اگلے کو ٹیز کرنے والی بات. رانا صاحب, آج آپ کی حکومت نے کر دی ہے, بہت وارم ویلکم اس شو میں. آپ نے طاہر القادری صاحب کے اوپر پرچہ کاٹ دیا ہے نقصے ہیٹریٹ سائٹ کرنے کا. اس طرح کے بیانات تو سر سب دیتے ہیں, الطاف حسین صاحب نے بھی دیے, شہباز شریف صاحب بھی دیتے ہیں, نواز شریف صاحب بھی دیتے ہیں. اب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ پولیس کے ذریعے طاہر القادری صاحب کو ڈیل کرنا ہے, اور اس کا پھر کانسیکوینس کیا ہوگا جو ندیم صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ پرووک کر رہے ہیں؟ دیکھیں, ندیم صاحب نے جو بات کی ہے, دیکھیں اس میں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ بوتھ میں جب ایک خرابی کی صورت ہو کہ اب اگر ایک جو پریس کانفرنس کی ہے علامہ طاہر القادری صاحب نے, اور اس میں انہوں نے جس قسم کی گفتگو کی ہے, جس طرح سے لوگوں کو ایکسائٹ کیا ہے, اگر اس کے اوپر حکومت جو ہے وہ بالکل خاموش تماشائی بن کے بیٹھی رہتی ہے, اور کل کو یہی ہوتا ہے کہ وہ جس طرح سے انہوں نے کہا کہ جتھے بنائیں, لوگوں کے گھروں میں داخل ہو جائیں, یہ کر دیں وہ کر دیں, تو پھر بھی گورنمنٹ کو آنسر کرنا پڑے گا کہ جناب یہ آپ کے سامنے یہ سارا کچھ ہو رہا, تو آپ کہاں تھے؟ آپ نے اس کے بارے میں جو ہے وہ آپ نے کیوں نہیں قانون کے مطابق جو ہے کارروائی کی؟ اگر یہ نہیں, اگر یہ کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر بھی ایک اعتراض, جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں, اعتراض جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ جہاں تک انہوں نے جو سپیچ کی ہے, پریس کانفرنس کی ہے, وہ جس طرح سے رپورٹ ہوئی ہے, جو اس میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں, جس طرح سے انسٹیگیٹ کیا گیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ریکارڈ کا حصہ تو جو ہے وہ بننا چاہیے تھا, اس کو ریکارڈ پہ آنا چاہیے تھا. اب اس میں آگے چل کے جو ہے وہ جو بھی ایک یعنی ایک سسٹم کے تحت جو بھی آگے جو اقدامات یا اسٹیپس ہیں وہ آگے جا کے جو ہے وہ دیکھا جائے گا. سینیٹر صاحب, اعتراض یہ کیا جا رہا ہے کہ ابھی نواز شریف کی حکومت کا سال ہوا ہے, یہ تو آخری 4 سال میں کہیں جا کے اتنی بڑی چلے میسف بات ہوتی ہے, آخری 5 چوتھے سال پھر تو بات بھی تھی. یہ پہلے سال میں جو ہے وہ جس طرح آپ لوگ طاہر القادری صاحب بھی اور آپ بھی ان کے ساتھ, پھر عمران صاحب کی تو بات اور ہے, پیچھے پڑ گئے. مطلب اس سے لگتا ہے کہ ایک سازش کی گئی ہے اس منتخب حکومت کے خلاف, اور اس میں آپ کے اپوزیشن کی کوئی جماعت نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے یہ بات کر رہے ہیں, لیکن زرداری صاحب مشاورت کر رہے ہیں کہ لانگ مارچ نہ ہو, ڈی اسٹیبلٹی نہ ہو, تو آپ بھی اکیلے ہیں, اپوزیشن بھی اکیلی ہے اس وقت. دیکھیں بات آپ کی اپوزیشن جو ایک تو بات یہ بالکل انتہائی غلط فہمی ہے کہ آئسولیشن ہے. اچھا, آئسولیشن نہیں ہے, آئسولیشن ہے. تمام پولیٹیکل پارٹیز کا مطالبہ ہے کہ یہ ریگڈ الیکشن ہیں اور ان کو ایکسپوز ہونا چاہیے, اور یہ چونکہ اس کو ایڈریس نہیں کیا گیا تو اب مطالبات بڑھتے بڑھتے استعفے کی نوبت تک آ گئے ہیں اور نئے الیکشن کے مطالبات تک آ گئے. رہی بات ہمارا تو بالکل ایجنڈا ہی مختلف ہے, عمران سے مختلف. نہیں قطعی طور پہ وہ آپ دیکھ لیں گے
کہ یہ ایجنڈا ایک ہی ہوگا اور تمام وہ یہی ہوگا نہیں اصلاحات معاشی بھی ہوں، اقتصادی بھی ہوں، سیاسی بھی ہوں، انتخابی بھی ہوں اور احتساب بھی ہو، یہ سارا کچھ ہونا چاہیے. نہیں ہوگا تو عوام کو ڈلیوری نہیں ہوگی. آج مقدمہ ہوا کیونکہ وائلنس پہ جو ہے وہ پرووک کر رہے ہیں. یہ دیکھیں، یہ تو آخری پھڑپھڑاہٹ ہے نا. یہ تو جب مرغی ذبح ہوتی ہے تو آخری پھڑپھڑاہٹ ہوتی ہے، اس کو نہیں پتا چلتا کہ وہ کیا اب وہ کیوں پھڑک رہی ہے، تو وہ خاتمہ تو ہو جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں دیکھیں یہ باتیں کرنی کہ قادری صاحب نے یہ کہہ دیا، مجھے بتائیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ باٹی چوک کے اندر جو تقریر کی تھی انہوں نے، وہ ریکارڈ کے اوپر زرداری صاحب کو گھسیٹیں گے، یہاں پہ لٹکائیں گے اور پھانسی دیں گے اور یہ کریں گے. ایون حمزہ شہباز شریف، پھر نواز شریف صاحب کا، نواز شریف صاحب کا اب ہمارا حافظہ بڑا کمزور ہے نا. اقتدار میں آ جاتے ہیں تو پھر حافظہ بالکل ہی کمزور ہو جاتا ہے. نواز شریف صاحب نے مشتعل کیا، پولیس کو وارننگ دی اور پھر ایک دو پولیس والوں نے ریزائن بھی دے دیے اور اس کے بعد پھر شیخو پورہ میں جلسے کے اندر ان کو انعامات سے نوازا گیا. بات یہ ہے کہ یہ یاد رکھنے کی باتیں ہیں. یہ ساری باتیں پولیٹیکل لیڈرشپ کرتی رہی ہے. یہ ان کے طریقے بتائے ہوئے ہیں، وہ طریقے اڈاپٹ ہو رہے ہیں. لیکن حالانکہ دیکھیں، حالانکہ ان کے لوگوں کو کسی نے ذبح نہیں کیا تھا، گولیاں مار کے چھلنی نہیں کیا تھا، لاشوں کے ڈھیر نہیں لگائے تھے، اس کے باوجود یہ کچھ کہتے رہے ہیں. بات یہ ہے اب رانا صاحب حقائق خود ریزائن ہو گئے اسی لیے تاکہ نیوٹرل انکوائری ہو. اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ اب دیکھ کچھ تو ہو رہا ہے نا، ایک جج ہے جو انویسٹیگیٹ بھی کرے، ISI انویسٹیگیٹ کرے. میں اس کے اوپر یہ کہوں گا کہ رپورٹ آنے جوائنٹ انویسٹیگیشن ایجنسی جو بنی ہوئی ہے اس کی رپورٹ آنے دیں، ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی. اور اس کے بعد جو ٹریبونل بنے گا یا جو کمیشن بنے گا اس کے بعد بنے گا، آپ دیکھیں گے. اور 14 اگست کے بعد اس ملک کے اندر ایک کمیشن ایسا بنے گا جو فائنڈنگ دے گا. اس کے اوپر ہیڈ تو نہیں کر رہے ہوں گے خدا نہ خاص جی، آرمی چیف تو نہیں ہیڈ کر رہے ہوں گے. دیکھیں میں سوال ہے ویسے آرمی چیف پر ہمیں اعتماد ہے، وہ اس ملک کا جرنیل ہے اور ضرب عضب جو جنگ لڑ رہا ہے اور کامیابی سے لڑ رہا ہے. لیگ نے بنایا ہے نا جی ہاں، اور انہوں نے بنایا. اس سے پہلے علی صاحب رضی افضل شنچا آپ کی کس حد تک آپ ان کی بات سے متفق ہے؟ کیونکہ آپ کو بھی تو ایک لانگ مارچ انہوں نے دیا تھا نا اور آپ کو چینج کرنا پڑا، وہ فیصلہ جو آپ نہیں کرنا چاہتے. دو چیزیں، ایک چیز تو یہ تسلیم کریں کہ پیپلز پارٹی کی جمہوری سوچ میں اور حکومت کی جمہوری سوچ فرق ہے. کون تسلیم کرے؟ آپ کریں، رانا صاحب کریں. میں تو کہہ رہا ہوں. اچھا شکر ہے آج آپ کہنے لگے. میں یہ میرے لیے یہ بہت بڑی خبر ہے. کامران شاہ صاحب آج یہ کہنے لگے. سمجھے پیپلز پارٹی آج بہتر پوزیشن میں آ گئی. میمو گیٹ اسکینڈل پہ پیپلز پارٹی کے خلاف یہ لوگ گئے تھے عدالتوں میں. سازشوں میں نون لیگ کا شروع سے ایک وتیرہ رہا ہے اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ سازشوں کے بل بوتے پہ ان میں رانا صاحب شامل نہیں، یہ پولیٹیکل ورکر ہے، یہ ان حکمرانی طبقے میں بھی شامل نہیں ہے. یہ بھی میں کہہ رہا ہوں، یہ میں اکثر کہتا رہتا ہوں. نہیں، کبھی بھی نہیں تھے، کبھی بھی نہیں تھے. حکمران طبقے کی چال چلن ڈلن ہی اور تو ہے. دیکھیں وہ طبقہ جو ہے نا وہ ہمیشہ سازشوں کے بل بوتے پہ آج اس خاندانی بادشاہت کی نیج پہ پہنچا ہے. یہ ایک حقیقت ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس بادشاہت میں اور جمہوریت میں فرق کتنا ہے، یہ اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. اگر وہ اس کو جمہوریت کہتے ہیں، پبلک یا پولیٹیکل سائنس یا پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ کیا اس کو جمہوریت سمجھتا ہے؟ ٹھیک ہے. یا کیا ساری ہاں، یہ اس سوچ میں فرق ہے. جس طرح اسی سوچ میں فرق ہے، اس طرح حکومت کی گرانے کی سوچ میں پیپلز پارٹی میں اور کیو لیگ میں اور عمران خان میں اور طاہر القادری میں فرق ہے. ہمارا یہ ہے کہ ایسا بگاڑ نہ پیدا ہو کہ کوئی یہ عزیز ہم وطنوں نہ آ جائے. اس پر ان کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں رہے گا، تحریک انصاف کے بھی، اور آغا صاحب کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں رہے گا. آغا صاحب ویسے چلیں بہرحال ایک سوال آیا تھا لیکن میں کیونکہ افتخار چودھری صاحب کریں سوال کریں، آپ سوال کریں اس بات میں ہاتھ میں آگے علی صاحب کے پاس جاؤں گا. علی صاحب ایک بات بتا دیجئے، پہلے تو مجھے بریفلی بتایا آپ کو کوئی نالج ہے کہ عمران خان صاحب نے کیا بیسکلی پرپوزل بھیجا ہوگا جو سراج الحق صاحب کے ساتھ ابھی میٹنگ جاری ہے پرائم منسٹر کی؟ کیا کوئی ایٹ لیسٹ مستعفی سے نیچے والا کوئی پرپوزل ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہوگا نہیں آپ استعفی ہی دیں، بس یہی بات ہو سکتی ہے اور کچھ نہیں؟ آپ کے علم میں ہے یا نہیں؟ ورنہ میں اور سوال کروں آپ سے.
کامران شاہد صاحب اس کے بارے میں تو علم نہیں ہے، کیونکہ ٹھیک ہے، یہ تو خان صاحب کو ہی پتا ہوگا کہ اس وقت انہوں نے کیا ڈیمانڈ بھیجی ہے. لیکن ایک بات جو مجھے میرے نالج میں ہے وہ یہ ہے کہ انتہائی اہم ہمارے پی ٹی آئی کے سینٹرل میڈیا کے رکن ہمارے چودھری رضوان کے گھر پہ ریڈ ہوئی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب تشریف فرمائے. میں سمجھتا ہوں، دیکھیں رانا صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جو پولیٹیکل ابھی ڈیڈ لاک ہے، اس پولیٹیکل ڈیڈ لاک کی جو ماسٹر کی ہے وہ پولیٹیکل ڈائیلاگ ہے، اور پولیٹیکل پرابلم کی ہمیشہ ماسٹر کی پولیٹیکل سولوشن ہوتی ہے. آپ وہ پولیٹیکل ماسٹر کی جب اٹھا کے پھینکتے ہیں ڈکٹیٹرشپ کی اس میں پونڈ میں اسٹریم میں، تو وہ اس کا پھر حل نکلتا نہیں. علی صاحب ڈائیلاگ کم از کم آپ مستعفی سے کم تو مطالبہ کریں نا، کم کم پرائم منسٹر کے مستعفی ہونے سے کم مطالبہ کریں گے ڈائیلاگ ہوگا نا. یہ آپ چاہ رہے ہیں کہ کامران دیکھیں میاں صاحب کی گورنمنٹ امپورٹنٹ نہیں ہے، امپورٹنٹ یہ ہے کہ پاکستان کا جو آپ کے پاس کیا رہا ہوں. لیکن وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا، میں تو ان کے جو لیڈر کا مطالبہ ہے وہ تو کہہ رہا ہے کہ ڈائیلاگ ختم ہو گیا. کرتے نہیں ہے ڈائیلاگ تو ہر کوئی کرنا پہلی دفعہ تو آپ نے مشابہ شروع کیا، پہلی دفعہ آپ نے کل بیان دیا. ڈائیلاگ ابھی میاں صاحب نے شروع کیا ہے. دیکھیں کامران، دیکھیں جی چار حلقوں کی ڈیمانڈ سے وزیراعظم کے استعفے تک رانا صاحب، یہ ہم نے تو نہیں پہنچائے نا حالات کو. رانا صاحب دیکھیں 4 حلقوں کی ڈیمانڈ تھی عمران خان صاحب کی، اور وہ 4 سے لے کے مڈ ٹرم الیکشن اور پھر میاں صاحب کا استعفیٰ. دیکھیں اگر آپ اس پولیٹیکل پرابلم کو شروع میں ڈیل کر لیتے پولیٹیکلی، آپ نے اس کو انڈر اب کیا پاری گزر گیا سر سے علی میرے بھائی. ابھی آج بھی انتخابی اصلاحات کی جو کمیٹی ہے اس کی آپ کے تینوں ممبران اس میں شامل تھے، اور آج انہوں نے ساگدار صاحب کو اس کا سربراہ بنایا. تو اب اتنا کیا پانی گزر گیا؟ سوال رکھتا ہوں سامنے. جی کامران، میں ایک سوال رکھتا ہوں سامنے، رانا صاحب اس پہ اپنا ریسپانس کریں. لیٹ سپوز یہ جو کمیٹی بنی ہے اس کی ریفارمز کی، اس کا چیئرمین کوئی بھی بنے اور چیئرمین کل یہ آرڈر دے دے کہ سارے حلقوں کا آپ آڈٹ کرا لیں یا جو حلقے ہیں ان کو کھول لیں. آر دے ولنگ؟ بتائیے رانا صاحب، آپ ولنگ ہیں؟ نہیں، دیکھیں جو تمام پارٹیز کے اوپر مشتمل جو کمیٹی بنی ہے وہ کمیٹی با اختیار ہے. نہیں ولنگ نا. اور اگر وہ کمیٹی جو ہے نہیں اس میں پی ٹی آئی کے نمائندے جو ہیں وہ شامل ہیں، اور اگر وہ کمیٹی کوئی فیصلہ کرتی ہے اور اس فیصلے کو پارلیمنٹ انڈورس کرتی ہے تو اسے کون روک سکتا ہے؟ وہ بالکل آئینی بھی ہوگا، لیگل بھی ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا مطالبہ کبھی 4 حلقوں کا، پھر اس کے بعد 40 حلقوں کا، پھر اس کے بعد نہیں. بات یہ نہیں ندیم صاحب، بات یہ ہے کہ اب جو ان کا مطالبہ ہے کہ جی آپ مستعفی ہو جائیں. بات یہ ہے کہ سندھ میں جو ہے وہ 61 حلقے ہیں قومی اسمبلی کے، اور 130 حلقے ہیں اس کے قومی اسمبلی کے. نہیں، یہ بتائیں کہ کتنے حلقوں میں انہوں نے الیکشن لڑا ہے؟ بلوچستان میں انہوں نے کتنے حلقوں میں الیکشن لڑا ہے؟ خیبر پختونخوا میں ان کو گلا کوئی نہیں ہے. اب صرف پنجاب کی بنیاد کے اوپر یہ کہتے ہیں سب پورے ملک میں الیکشن ہونا چاہیے. سیٹر صاحب آپ بھی کچھ کا جواب رسپونڈ کرنا. اور کیو لیگ بتائے کہ کیو لیگ نے پورے ملک میں چلو رانا صاحب کتنے حلقوں میں رانا صاحب کی بات مان لیتے ہیں. رانا صاحب کی بات مان لیتے ہیں. مجھے آپ کی قربانی دے دیں، بڑی قربانی بجائے چھوٹی قربانی. بات یہ ہے کہ ان کا مطالبہ آپ دیکھیں نا کہ اس مطالبے میں کوئی جسٹیفیکیشن ہے. تھوڑا سا بادشاہت کا الزام ختم ہو جائے گا. کوئی ورکر وزیر اعلیٰ بن جائے، آپ بن جائے، کوئی ورکر بن جائے. وہ تو پارٹی کا، وہ تو آپ بلاول بھٹو زرداری کی جگہ پہ ندیم کو بنا دے. میں ابھی آتا ہوں. آپ کا سوال یہ تھا جی کہ یہ جو طریقہ چل رہا ہے اس میں آپ نے میرے سے پوچھا، میں نے آپ سے پوچھا کہ اس کے مطلب اس کا دستور میں رہتے بھی کچھ ہوگا. آغا صاحب ایک بات بتائیں، اس طرح تو نہیں ایک پارٹی جا کے وہاں پہ مجھے یہ بتائیں، پھر یہ بھی کر دیں گے اگر آپ لوگ آگے 2 دفعہ اقتدار میاں نواز شریف صاحب نے حاصل کیا، کسی دستور کے تحت حاصل کیا. جو حکومت گئی وہ دستور کے ساتھ گئی تھی. انہوں نے جو تحریک نجات چلائی وہ دستور کے تحت گئی تھی. بات یہ ہے اسی دستور کے تحت یہ حکومت چلی جائے گی. بے فکر رہے. بات اس وقت ہو رہی ہے، اس وقت ایشو ہے دھاندلی. ٹھیک ہے، دھاندلی وہ ہے جس کے اوپر نون لیگ نے بھی یہ الزام لگایا تھا. اب دھاندلی کا تدارک کرنا پڑے گا نا. جب تک وہ دھاندلی کا تدارک نہیں کریں گے، نمائندے بایومیٹرک سسٹم ہے نا اس کو بھی 3 سال لگنے. اگر آج بھی انسٹال ہو جائے قطعی طور پہ 3 سال کون کھلا پورا کرے گا؟ یہ قطعی طور پہ اب 3 سال اصلاحات میں گزر جائیں گے. زرداری صاحب اصلاحات ہونے چاہیے. میں آپ نے 3 سال ایک حل بتا رہا ہوں. دیکھیں کامران جی
اصلاحات تو ہونی چاہیے نا. اس بات پہ تو ہر کوئی متفق ہے. کوئی پولیٹیکل پارٹی یہ نہیں کہتی کہ اصلاحات نہ ہونی چاہیے، لیکن کرے گا کون؟ اصلاحات کرے گا عمران صاحب کریں گے اکیلے؟ دیکھیں مستعفی ہونے کے بعد میری بات سنیں، یہ قطعی طور پہ اس مرتبہ نہیں ہوگا کہ فوج آ جائے گی، یہ میں آپ کو بات بتا دوں. لیکن اصلاحات والی حکومت آئے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور وہ اصلاحات کرے گی، آرمی دی بیک ہوئے گی، احتساب بھی کرے گی. ٹھیک. اور اصلاحات اقتصادی بھی ہوں گی، معاشی بھی ہوں گی، سیاسی بھی ہوں گی، اور انتخابی بھی ہوں گی. فیل دا ہیٹ آف آغا صاحب. میں کہتا ہوں کہ یہ جتنی مرضی ہیٹ کر لیں فوج نہیں آئے گی. یہ بات یہ پوری طرح سے اس بات کے اوپر یقین بھی کر لیں. اگر یہ سمجھتے ہیں نا کہ میاں نواز شریف ان کے پریشر میں آ کے، ان کے دباؤ میں آ کے، ان کے دھرنے میں آ کے استعفیٰ دے گا، سوال ہی پیدا نہیں. فوج کے دباؤ میں آ کے، کسی کے دباؤ میں بھی آ کے، فوج کے دباؤ میں بالکل نہیں. اچھا، کسی قیمت پہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے کسی غیر آئینی اقدام جو ہے اس کے سامنے نہیں جھکے گی. دیکھیے ہم نے پہلے بھی اسٹرگل کی ہے، اب بھی کریں گے. جب پوری قوم کیسے بھی کہاں پوری قوم نہ آپ نے الیکشن میں حصہ لیا، نہ آپ کو ووٹ ملے، لوگوں نے آپ کو ریجیکٹ کیا. پوری قوم کا آپ نے ٹھیکہ لیا ہوا. اگر ریگنگ نہ ہوتی کیا نہ ہوتی؟ یہ کوئی ریگنگ نہیں ہوئی. پیپل پارٹی کی بھائی ریگنگ ثابت کرو نا، ریگنگ ثابت کرو. بھی نہ ہوتی. ریگنگ ثابت کرو. کمال کر رہے ہیں آپ. سر آپ کہہ رہے ہیں ثابت تو ہو جائے گی نا. تو پھر کرو ثابت. ہم ثابت ہی کر رہے ہیں. یہ قوم کر دے گی. جو آئین میں طریقہ کار 14 تاریخ کو قوم ثابت کر دے گی. آپ تو 14 کو ہی نہیں. میں کہتا ہوں کہ 14 کو آپ کرو ثابت. اور دیکھ لیں گا انشاءاللہ ہوگی. دیکھ لو، آپ دیکھیں گے. میں کہ دیکھیں گے. اور یہ جو طریقے ہیں نا پکڑ دکڑ کے، یہ پکڑ لیا، وہ کر لیا، وہ ٹھیک کر ہے. لیا، یہ نہیں چلیں گے رانا صاحب، یہ نہیں چلیں گے. پکڑے دکڑے ہم نے بڑی دیکھی ہے. اور آپ بھی ہم نے خود بڑی ٹھنڈی پڑی ہے. آپ بھی مسعود محمود 2 بنیں گے. آپ بھی مسعود محمود 2 بنیں گے. آپ دیکھ لیں. میں کہتا ہوں میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں پر لعنت آپ بنیں گے. جو مسعود محمود بنے یا جو ایسا سوچ بنیں گے. یہ میں کہہ رہا ہوں پوری دنیا جوائنٹ انویسٹیگیشن کی رپورٹ تو آنے دیں آپ. وہ آ جائے گی. کیوں چھپائی ہوئی ہے آپ نے؟ کیوں چھپائی ہوئی ہے؟ کوئی نہیں چھپائی ہوئی. چھپائے نا، ڈکلیئر کریں اس کو. کیوں روکی ہوئی ہے؟ مسعود محمود ایسے ویسے نوٹیفکیشن کر رہے ہیں. تمہاری کمال ہے. آپ دیکھیں گے شاہد صاحب، تمہارے ٹارچر سیل بھی ہم نے دیکھے ہوئے ہیں. تم نے جو 5 سال حکومت کی ہمارے جنگ تو آپ نے شروع کی. میں جنگ مت کسا کرا آپ کیا تھا. جتنی دیر ایک سیاسی بندہ جو ہے وہ میں آ رہا ہوں آپ کے پاس. ایک بندہ نہیں بنا. ارے بھائی آپ تو سر کے ساتھ جائیں، ابھی آ رہے ہیں آپ کے پاس. چلو جی، ہمیں نہیں پتا تو اور کس کو پتا؟ ہمیں پتا ہے. آپ کو نہیں. ہمارے پاس جس میں آپ نواز شریف کے خلاف ان کے گھر والوں کے اس کی بیوی پارٹی کی اسٹیج کے اوپر درج کرنے والے ہم نہیں تھے. بالکل ہم نہیں تھے. ایجنسیاں نہیں تھے اس وقت. نواز شریف کے خلاف نواز شریف اقتدار میں تھا. نواز شریف اقتدار میں تھا. آپ کی ایف آئی آر آپ کی ایجنسی آپ نے جو چھوڑ دیں یار، فیملی تک نہ جائے بس. آپ نے جو رک جائے جو بیٹھ کے اب بھی بریک. ویورز، اچھا جی ویورز، پروگرام میں بریک کا وقت ہو، لیکن اس سے پہلے میں سوال جو ہم نے دیا ہے کہ کیا عمران خان صاحب نظر ثانی کا فیصلہ کر سکتے ہیں لانگ مارچ پہ یا کرنا چاہیے؟ ابھی تک جو میری نظر 54% لوگ کہتے ہیں نہیں، اور 46% آئی تھنک لوگ کہتے ہیں، نظر مجھے جو کلیئر آ رہا ہے کہ یس ان کو کرنا چاہیے. ابھی یہ پولنگ جاری ہے. آپ 3031 پہ اسپیس اے اور اسپیس بی یس اور نو کر کے اپنا ڈیسیژن ریکارڈ کروا سکتے ہیں. عوام کا جو ہے اوپینین سر آنکھوں پر. پروگرام واپس آتے ہیں تو میں یہ سوال ضرور اٹھاؤں گا. ندیم افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بڑے پرانے کارکن ہیں، ویسے ینگ ہے لیکن ویسے بڑے پرانے سیاسی کارکن ہیں، کہ نواز شریف صاحب سے استعفیٰ اگر وہ نہ دینا چاہیں تو کون لے سکتا ہے؟ یہ سب سے اہم سوال ہے. اور اگر وہ مستعفی ہوتے ہیں یا مان لیتے ہیں، لاجیکلی کس طرح ہوگا؟ وہ کون سا نگران سیٹ اپ آئے گا؟ وہ کون سی قومی حکومت بھی اگر آ جائے تو اس کو ہیڈ کون کرے گا؟ اس میں تمام پارٹی اتفاق کریں. یہ بہت بڑے اہم سوالات ہیں ویورز. اور اس وقت سراج الحق صاحب کی جو ملاقات جاری ہے پرائم منسٹر کے ساتھ، وہ بھی کسی وقت بریک ہو سکتی ہے کہ اس پہ کیا آؤٹ کم نکلا ہے. واپس آتے اسی پروگرام میں ایک بریک کے ساتھ.
اس پروگرام بہت وارم ویلکم بیک. ہمارا اوپینین پول کا سوال جاری اور ساری ہے. اس وقت آپ کے سامنے دوبارہ اپڈیٹ دے دوں. 42% لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اپنا فیصلے پہ نظر ثانی کرنی چاہیے لانگ مارچ کے, اور 58% لوگ سمجھتے ہیں ابھی نہیں. ڈی پی اسپیس اے فار یس اینڈ ڈی پی اسپیس بی فار نو. 3031 پہ SMS کر دیجیے. حتمی نتیجہ اس پروگرام کے اینڈ میں. دیکھیے افضل چند صاحب, یہ چیزیں آپ کو پریکٹیکل لگ رہی ہیں؟ قومی حکومت بن جائے گی, قومی حکومت بنے گی تو وہ کون ہوگا پرائم منسٹر, اس کا اس پہ آپ کو بھی اعتماد ہوگا, آغا صاحب کو بھی ہوگا, رانا صاحب کو بھی ہوگا, علی محمد صاحب, عمران خان صاحب کو بھی ہوگا, نواز شریف صاحب سے استعفیٰ لے لیا جائے گا. ٹھیک ہے پہلے لیا گیا تھا, لیکن اب کس طرح لیا جائے گا؟ اب تو آرمی نیوٹرل ہے اور لگ بھی رہا ہے کہ آرمی نیوٹرل ہے. یہ دو سوالوں کو اس طرح کچھ جواب سے ایڈریس کریں, اپنا تجزیہ دیں پیشن گوئی. دیکھیں میں ایماندارانہ تجزیہ جو ہے نا آپ کو دینا, وہ چاروں MNAs کو ریزائن کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, الیکشن کمیشن ریزائن کر دیں, مشرف صاحب کو جانا پڑے گا, ملک سے باہر جانا پڑے گا, چلے جائیں گے. اور بہت ساری چیزیں جو طاقتور حلقے جس پہ ناراض ہوتے ہیں ان سے میاں صاحب کو ذرا پیچھے ہٹنا پڑے گا, وہ کچھ سیکھنا پڑے گا 1999 سے. ٹھیک ہے, تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. عمران صاحب مان جائیں گے اس پہ کہ الیکشن کمیشن مستعفی ہو جائے؟ عمران صاحب بھی پولیٹیکل بندے ہیں, عمران صاحب کوئی ایک پولیٹیکل فورس ہے, ایک حقیقت ہے. اور جب ساری پولیٹیکل پارٹیز ان کے پاس ساتھ بیٹھیں گی, ڈائلاگ کریں گی, تو تھوڑا سا, اور میاں صاحب کو بھی یہ جو خاندان کے اندر بانٹنے والی چیزیں نا, ان سے ذرا باہر نکلنا پڑے گا. ٹھیک ہے, پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جو ورکرز اور پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر کا ڈسکنیکشن ہوتا ہے نا, نون لیگ کے ساتھ المیہ کیا ہوا ہے, نون لیگ کی اپنی پارٹی کے اندر ڈسکنیکشن ہو گیا. آج نون لیگ کا ورکر کیوں نہیں بول رہا؟ ورکر کو 1.5 سال کسی نے پوچھا نہیں ہے. بیوروکریسی کے زور پہ جب چند بیوروکریٹس حکومت کریں گے نا, تو پھر بیوروکریٹس کے حکومت کے اوپر, ان کے مشاورت کے اوپر پھر اس طرح ہی ہوتا ہے جو میاں صاحب کے ساتھ ہوا ہے. یہی صحیح. اور یہ آپ نے بڑا اچھا بیلنس انالیسس دیا دونوں پارٹیز کے لیے. دیکھیں میرے اب چند صاحب کی جو یہ بات ہے نا, اس کا جواب تو میں رانا صاحب میں جواب دینا نہیں چاہتا, کیونکہ آپ کا جو بیسک اسٹانس ہے نا وہ آپ کے بارے میں, وہ ہمارے بارے میں ہے. تو میں اس لیے کہتا ہوں نا, یہ رانا صاحب میں آپ کو آتا ہوں 1 منٹ, علی محمد صاحب کو لے لوں بیچ میں. کچھ بات علی صاحب ایک بات بتائیے, چند صاحب نے بڑی اچھی بات کر دی, لیکن مسئلہ یہ کہ آپ لوگوں کے لیے, آپ نے تو اپنے لیڈر کو ہم زیادہ جانتے ہوں کیونکہ قریب رہے ہیں, آپ رہتے ہیں. یہ اگر 2 چیزیں مان لی جائیں کہ الیکشن کمیشن پورا مستعفی ہو جائے اور چاروں MNAs جو 4 حلقے, ایاز صادق اسپیکر قومی اسمبلی, وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق سمیت چاروں MNA جو ہیں کنٹروورشل, ری الیکشن ہو جائے, یہ مستعفی ہو جائے, وہاں پہ چاروں میں ری الیکشن ہو جائے, تو آپ عمران صاحب آ سکتے ہیں کمپرومائز, اپنا ایک ٹیبل پہ آنے کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے. قیادت نہیں کرنا, آپ نے تو نہیں کرنا. کامران دیکھیں, یو آر مسنگ دا پوائنٹ. بیسیکلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ 4 حلقوں میں ری الیکشن یا 4 حلقوں کی بات نہیں ہے. 4 حلقے تو ایک سیمپل تھے. دیکھیں کامران, آپ جدھر سے بھی اس کو کھول رہے ہیں, ہر طرف سے گند نکل رہا ہے. مطلب ابھی رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ کافی جذباتی ہو رہے تھے کامل علی آغا صاحب کے ساتھ, تو میں نے آپ کو مشورہ دیا تھا کہ تھوڑا پانی پلائیں, ان کو غصہ نہیں اتنا اچھا ہوتا حکومت میں رہتے ہوئے. دیکھیں پہلی امپورٹنٹ بات تو دیکھیں, میں توجہ چاہتا ہوں رانا صاحب کی اس پہ. دیکھیں GDP 2000 چلو شکر ہے رانا صاحب مسکرائے. 2007 میں جب میاں صاحب کی گورنمنٹ یعنی کہ رانا صاحب کے مسکرانے پہ بھی ڈائلاگ شروع ہو گیا. یعنی کہ دیکھیں نا, جو پولیٹیکل پارٹی ڈائلاگ پہ اصل میں نون لیگ ڈر لگتا ہے. دیکھیں سنیں, یہ ذرا سن لیں, یہ چند صاحب ذرا سن لیں نا, آپ سب آل ان دا فیملی کر رہے ہیں. میں آپ سے دور ہوں تو آپ مجھے سزا مت دینا. بھائی جان آپ بھی فیملی کا صحیح ہے, اور بات ہے فیملی توڑنے جا رہے ہیں چوتھا, لیکن جی اچھا سن لیں, یہ میرا پوائنٹ سن لیں. دیکھیں 2007 میں جب گورنمنٹ بنی میاں شہباز شریف صاحب کی, تو GDP گروتھ جب ان کو ملی تھی 5.6 پہ ملی تھی, 2013 میں وہ 2.5 پہ. وہ آپ کا پوائنٹ آ چکا ہے کہ ان کا ووٹ کس طرح بڑھ گیا. سن لیں, ہاں یہی بات ہے. ان کا کس طرح بڑھ گیا. بات یہ ہے کہ دیکھیں 13 حلقے کھلے ہیں, 13 کے 13 اس میں گند ہے. تو بات یہ نہیں ہے کہ لاہور کے 13 آپ کہہ رہے ہیں. دیکھیں آپ یہ دیکھیں N118 لاہور ہے, 128 لاہور ہے, 122 لاہور ہے, 124 لاہور ہے, 125 لاہور ہے, 57 اٹک ہے, سرگودا ہے, راول پنڈی کا 53 ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں, آپ کو یہ پوچھنا پتا ہے, سمجھ آ گئی ہے. رانا صاحب میں جاتے, رانا صاحب میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ جدھر سے کھولتے ہیں ادھر گند ہے. تو اس سسٹم کو بچانے کے لیے میاں صاحب کو قربانی دینی
میاں صاحب کو قربانی دینی پڑے گی, بادشاہت کے مسجد سے نیچے اترنا پڑے گا. مڈ ٹرم الیکشن صاحب ہو سکتا ہے کہ جمہوریت کو دوام دینا ہے تو میاں صاحب کو اترنا پڑے گا نیچے. مڈ ٹرم الیکشن, قومی حکومت, کوئی ایسی آپشن ہو سکتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جس طرح سے چند صاحب نے ایک بات کی ہے جی, اب آصف زرداری صاحب اور خورشید شاہ صاحب اس ڈائلاگ میں شامل ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ چند صاحب کو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے یا انہوں نے اپنے اندازے سے بات کی ہے. اب دیکھیں ان ساری چیزوں میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ٹیبل پہ بیٹھ کے بات ہو جی, اور وہاں پہ کوئی بھی ایک ایسا حل جو ود ان دی کانسٹیٹیوشن ہو. اس کو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی پولیٹیکل فورس جو ہے, اگر تمام پولیٹیکل فورسز کا اس کے اوپر کنسنسس ہوتا ہے, اس سے کوئی جو ہے وہ ڈینائی کرے گا. لیکن بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے تو بات ہی نہیں کرنی, یہ بات غلط ہے. بات ہو رہی ہے, سب کچھ تو لے کے گئے ہوں گے. سینیٹر صاحب, اگر عمران صاحب کا پیچ اپ ہو بھی جائے بڑے صحیح ایشوز کے اوپر ریزولوشن میں, آپ تو پھر بھی نہیں مان رہے. آپ سے مراد آپ اور طاہر القادری صاحب, آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ انتخابات ہی غلط ہے, یہ اسمبلی ہی فاسق ہے, اس کو تو جانا چاہیے. ایسے ہی ہے نا, آپ تو پھر بھی ٹکیں گے. آپ قوم کو حقائق بیان کرنے چاہیے. یہ معاملات اب اس نیج پہ نہیں رہے کہ کوئی کمپرومائز ہو جائے گا, کوئی ڈیل ہو جائے گی, کوئی 4 حلقوں پہ استعفیٰ دے کے بات ختم ہو جائے گی. یہ باتیں آپ تو دیکھیں نا, یہ اس حکومت کے خلاف یہ ساری تحریک چل رہی ہے جس نے ماڈل ٹاؤن کے اندر لاشوں کا ڈھیر لگایا, لوگوں کو سینکڑوں کی تعداد میں گولیاں مار کے چھلنی کر دیا. اتنا خون سیاست میں کبھی نہیں بہا. کافی بھی تو ہے جتنے, اور رانا صاحب کو وزیر قانون, ٹھیک ہے, میں اس لیے رانا صاحب کے ساتھ شروع میں بھی یہ رانا صاحب نے مجھے چھیڑ لیا, ورنہ میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا. ٹھیک ہے, وہ ان کے اوپر ایک مقدمہ ہے, ان کے اوپر ایک الزام ہے, ان کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ اس کے اندر اپنی صفائی پیش کرے. جو قانون اور آئین جو ہے وہ چاہتا ہے, اس کی منشا ہے. ٹھیک ہے کہ انہرڈ کسی کو, یہ الزام تو ہے ان کے اوپر, لیکن یہ مجرم تو نہیں بنے نا ابھی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ معاملات کورٹ کے اندر ہیں اور زیر بحث ہیں, اس لیے اس معاملے کو نہیں چھیڑنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو موقع ملنا چاہیے. بات یہ ہے کہ یہ اب معاملہ اس جگہ نہیں رہ گیا. نہ عمران خان صاحب نے یہاں پہ کو ڈیل کرنی ہے, نہ ہم نے کرنی ہے. یہ معاملہ آگے کی طرف چلا گیا ہے اور یہ عوام کے نہیں, یہ عوام کے حق میں جائے گی. یہ ہے ہی عوام کے حق میں طریق. فوج نیوٹرل ہے, لیکن اگر آپ لوگوں نے حالات ایسے کریٹ کر دیے, میں کہتا ہوں, میں نے پہلے بھی کہا کہ فوج نہیں آئے گی. یہ جنگی ہوگی, یہ سب کچھ انقلاب کرے گا. کون میڈیٹر ہوگا؟ انقلاب کرتا ہے وہاں پہ فوج کچھ نہیں کرتی. سر فوج تو کچھ نہیں کرتی, خانہ جنگی ہوتی ہے نا, وہ خون بہتا ہے وہاں پہ. ایسا ہی ہوتا ہے جو آپ طور پہ خون نہیں بہے گا. یہ حکومت بہانا چاہتی ہے, یہ پکڑ دکڑ کر کے چھیڑ آپ اگر کینسل کر دیں گے اسلام آباد حکومت چلانے, یہ کنٹینر میں بریک کے بعد آپ کا پورا سارا یہ پابندیاں لگا صاحب بریک لینی میں نے جبر کے تحت, تشدد کے تحت روکنا چاہتے ہیں. یہ روکیں گے تو خون بہے گا, اگر نہیں روکیں گے تو بالکل پھر ان کی ایسی ہو جائے گی, یہ بہ جائے گی, رہے گا. یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں. اچھا جی, ویوز بریک سے واپس آئیں گے تو میں چند صاحب سے پوچھوں گا ان کے پولیٹیکل ایکسپیرینس کی بیس پہ کہ بیسکلی 14 تاریخ کو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آرمی جو اب تک نیوٹرل ہے, اور امید یہ ہے کہ نیوٹرل ہی رہے گی, لیکن اس کو اس حد تک مجبور کر دیا جائے کہ وہ خود پرائم منسٹر سے کہیں کہ سر کچھ تو کریں. وہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ کلیش ہوگا یا وہ صرف 3 دن کا دھرنا ہوگا؟ وہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ذرا پوچھیں گے چند صاحب سے بھی, علی محمد خان صاحب, باقی لوگوں سے واپس آتے ایک بریک کے بعد. اس پروگرام بہت بہت ویلکم بیک. چند صاحب, 2 سوال ہیں, وقت کی قلت ہے. ایک تو یہ کہا جاتا تھا کہ عدلیہ آزاد ہے, کوئی مارشل لا کبھی لگ نہیں سکتا کیونکہ اب عدلیہ سٹینڈ لے گی. عدلیہ اگر فارغ ہوتی ہے تو یہ عوام باہر نکلیں گے. دوسرا, نواز شریف صاحب نے ایک بات بڑی زبردست کی جب واپس آئے جلا وطنی کاٹ کے, انہوں نے کہا جی نواز شریف قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. جب میں نے قدم بڑھائے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا. اب وہ عوام امپروو کر گئی بھی ہے. اگر حکومت جاتی ہے کسی غیر آئینی طریقے سے, چاہے لانگ مارچ کی وجہ سے جائے, عوام باہر نکلے گی یا نہیں؟ بالکل, یہ میں دعوے سے کہتا ہوں, اگر خدا نخواستہ مارشل لا لگا, کوئی عوام باہر نہیں نکلے گی. عوام نہیں نکلے گی؟ نہیں نکلے گی. اچھا, یہ آپ ایسا کیوں عوام دیکھیں, مہنگائی, لا قانونیت, دہشت گردی, عوام کو ایسے ہیلتھ کا ایشوز, اور جوڈیشری کے لیے عوام نکل سکتی ہے. اور نو جوڈیشری کا ڈرامہ تو فلاپ ہو گیا نا, فلم ایکسپوز ہوگی, لوگوں کو پتا چل گیا یہ ڈرامہ تھا.
اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے افتخار چودھری کو نکالا گیا، اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے اس کو بحال کیا گیا۔ مشرف کے خلاف ایک سازش تھی، اس سازش میں افتخار چودھری صاحب مورے بن گئے، اور جو افتخار چودھری صاحب نے اس عدلیہ کے ساتھ کیا، اس ملک کے ساتھ کیا، اب کون اعتماد کرے گا؟ یعنی اب عدلیہ پہ اس طرح جو پارٹیاں نکالنے والی بھی تھی وہ بھی اب نہیں بالکل نہیں کریں گے اعتماد۔ اور آپ کو لگ رہا ہے انڈیکیشن کوئی ان میں سے کوئی ایک ہونے والا ہے؟ حالات ڈینجرس ہیں، اللہ نہ کرے، میں کہتا ہوں پولیٹیکل ورکر ہیں ہم چاہتے ہیں جمہوریت چلے، جمہوریت چلے۔ اب کی دفعہ پھر نواز شریف صاحب کے لیے عوام نہ نکلی، خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسی سچویشن ہو جاتی ہے تو امید تو نہیں ہوگی، آرمی تو نیوٹرل ہے۔ دیکھیں اب بات یہ ہے کہ ایک مفروضے کے اوپر جو ہے وہ بات کر کے تو ہم یہ کہیں کہ جناب نہیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت نہ ملک کے حالات ایسے ہیں اور نہ ملک کی اکانومی کے حالات ایسے ہیں، اور ویسے بھی ڈیموکریٹک فورسز جو ہیں وہ اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ ملک میں جمہوری جو ہے نا وہ نظام چلنا چاہیے۔ علی محمد خان صاحب، اگر سپریم کورٹ آف پاکستان میں آپ کے لانگ مارچ کو لے کر اگر اسٹینڈ اسٹل ہو جائے گا، وہاں پر پٹیشن چلی جاتی ہے، کوئی بھی لے جاتا ہے، معاملہ سپریم کورٹ چلا جاتا ہے، اگر حکومت ڈیزالو بھی ہوتی ہے نواز شریف صاحب کسی وجہ سے بھی، تو سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہے اس پہ آپ کو اعتماد ہوگا، یا ابھی تک آپ افتخار چودھری صاحب کا جو آپ نے ایک بنایا ہوا ہے، کریٹ کیا ہوا ہے، اسی کی نظر سے سپریم کورٹ کو دیکھتے ہیں؟ یہ میرا بڑا پرٹیکولر سوال ہے، پلیز وقت کا میں جواب دے دیں اس کا۔ جی بس شارٹ ہی جواب آپ کو دیتا ہوں۔ دیکھیں کامران صاحب، جس طرح مشرف کی وجہ سے آپ پوری آرمی کو سزا نہیں دے سکتے، اسی طرح چودھری افتخار کی وجہ سے آپ پوری جوڈیشری کو ملائیں گے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ مانیں گے؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ مانیں گے کہ سپریم کورٹ آزاد ہے، لیکن ایک بات میں دوسری آپ کو کامران کر دوں، جی جو لوگ سیاسی مسئلے میں، سیاسی سٹیلمیٹ میں، سیاسی اس میں ڈیڈ لاک میں سپریم کورٹ کو اندر کر رہے ہیں وہ اچھا نہیں کر رہے۔ اپنا نہیں، میں تو یار یہ نہیں کہہ رہا تھا، وہ تو میں نے سوال ویسے میرے ذہن میں آ گیا، ان میں سے کوئی نہیں کر رہا۔ وہ اپنا ڈیوٹی لینن علی صاحب نے پوائنٹ آگا گیا، اگر آپ کوئی کلپ بتا دیجیے، طاہر القادری صاحب کو سرپرائز دے سکتے ایک دم عمران صاحب کے ساتھ جوائن کر لیں یا نہیں، یا یہ بھی ڈسکس ہی نہیں ہوا؟ یہ عمران خان صاحب اور قادری صاحب ایک ہی پیج پہ ہیں۔ اچھا، یہ جس کو یہ غلط فہمی ہے کہ یہ الگ الگ ہے، بالکل ٹھیک۔ یہ دونوں طریقے جو ہیں ایک جگہ ایک دن نئی خبر آئی ہے عمران کا رزلٹ سامنے آپ کے، عمران خان صاحب کو اس کو چینج کرنا چاہیے، نظر ثانی کرنی چاہیے لانگ مارچ پہ یا نہیں؟ آپ کے سامنے رزلٹ ہے، 55% لوگ آئی تھنک اگر میں پڑھ سکتا ہوں تو کہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے، جبکہ 45% لوگ سمجھتے ہیں نظر ثانی کرنی چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس شو میں پارٹیسپیٹ کیا، obviously پورے پاکستان کے کروڑوں لوگوں کا ویو نہیں ہے، یہ پروگرام کے ناظرین کا ویو ہے۔ ہمیں کل تک کے لیے اجازت۔